السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے اس درس میں ہم اللہ کے فضل سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ پڑھتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ فضل ہے کیا چیز؟ فضل کہتے ہیں زیادتی کو، زیادہ طلب کرنے کو، اور آسان زبان میں اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل وہ خاص چیز ہے کہ انسان اپنی عام کوششوں سے، اپنی محنت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین بندے کو اپنی جانب سے وہ چیز یوں ہی عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم ان چیزوں کی تمنا نہ کرو کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا کیا ہے یا ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ عورتوں نے شکایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، مرد جو ہے جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور ہم جنگ کے میدان میں نہیں جاتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، ہمارے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، کہ مرد کا اپنا نصیب ہے، عورت کا اپنا نصیب ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، ہمیشہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں، ہم جب مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں نماز ادا کیا، عبادت کے کام کیا، اور مسجد سے جب باہر جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ ابھی تک مسجد میں تھا، نیکیاں مل رہی تھی، ثواب مل رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، بہت سے اچھی چیزیں یہاں بیٹھ کر کے کر رہا تھا، لیکن اب میں باہر نکلوں گا تو باہر بہت سے ہنگامے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہے، خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، اور ہو سکتا ہے میں کسی برائی میں ملوث ہو جاؤں، اور ہو سکتا ہے باہر جا کر کے میں نیکی کا کام نہ کر پاؤں، لیکن اے اللہ تو بڑے فضل والا ہے، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألوک من فضلک، اور اللہ کا فضل بہت بہت عام چیز ہے۔ عام چیز اس حساب سے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو اپنا فضل کہا ہے۔ مثال کے طور پر رزق بھی اللہ کا فضل ہے۔ آپ اپنی جو کوشش کرتے ہیں تجارت میں یا کام میں، آپ کی کوشش اس لائق نہیں ہوتی کہ آپ کو زیادہ منافع مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے نواز کر کے زیادہ منافع دے دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا جمعہ کے حوالے سے کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل مانگو۔ وہاں پر اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، یہ ہمارے اوپر اللہ، یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا کا تخت آیا تو کیا کہا انہوں نے؟ ہذا من فضل ربی، یہ میرے بس کا نہیں تھا کہ میں سبا نامی علاقے سے اس کا تخت یہاں تک منگوا لوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، میری استطاعت، میری طاقت، میری محنت سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا کہ آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجے جانے کے آپ کے مقاصد ہیں، آپ پر جو ایمان لائے گا اس کو ثواب ملے گا، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے اور نبی کی اتباع کریں گے اور نبی کے ماننے والے یعنی صحابہ کا منہج اپنائیں گے تو ہم ان کو بھی انہی کے مقام تک پہنچا دیں گے۔ پھر کہا اللہ نے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ مدینے کے غریب اور مسکین صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مالدار لوگوں کا ثواب بڑھ گیا۔ نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے، جیسے ہم نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے، وہ صدقہ کرتے ان کو بہت زیادہ ثواب مل جاتا۔ آپ نے نسخہ بتایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، گئے کرنے لگے۔ ان مالدار صحابہ کو بھی خبر مل گئی، ان لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر سے یہ لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی، ان کو پتہ چل گیا وہ بھی یہ کام کر، اب ہم اور کیا کریں کہ ہمارا ثواب ان تک پہنچ جائے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہی اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا، کسی کو رسول بنا دیا۔ کوئی اپنی طرف سے نبی اور رسول نہیں بنا، اسی کو اللہ نے کہا کہ کسی کوئی بڑا آدمی ہے دنیا کے حساب سے، مال کے حساب سے، نیکی کے حساب سے اور کسی حساب سے،
تو آپ کا کام اس سے جلنا اور حسد کرنا نہیں ہونا چاہیے. بھئی اس کا اپنا نصیب ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس کو اللہ نے دیا. تم کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل مانگتے رہو. اللہ سے جب فضل مانگو گے تو تمہاری محنت اور کوشش جیسی ہوگی، ہو سکتا ہے تم اس لیول تک نہ پہنچ پاؤ، لیکن اللہ سے فضل مانگتے رہو گے تو اللہ تمہیں ان سے اونچا مقام عطا کر دے. حضرت ہارون علیہ السلام نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، اللہ نے دعا کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، نہ ہی اس کا اختیار تھا ان کو، لیکن اللہ کا جب فضل ہوا تو ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا پارٹنر اور ساتھی بنا دیا. تو اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے بدترین جگہ تک پہنچ جائیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو دنیا میں بھی تمہارے اوپر بڑا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی کو اللہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ اگر انسان کے گناہوں پر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، لیکن اللہ اپنا فضل کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل اس سے مانگیے، اور قرآن میں کئی جگہوں پر آپ کو اللہ کے فضل کی یہ بات مل جائے گی. ہمیشہ اللہ سے فضل مانگیے، حسد نہیں، جلن نہیں، یہ شکوے شکایت نہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. اللہ سے فضل مانگتے رہیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور دنیا و آخرت کے اندر ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.